السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ مجھے سننے والے تمام میرے بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے وہ اختتام تک جا رہا ہے، تو اس مہینے کے اندر جن اولیاء کرام کا عرس مبارک گزرا، تو جن کا بھی ہونا ہے، تو انشاءاللہ میں ولیوں کے حوالے سے کچھ بات عرض کروں گا، آپ کو بتلاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب کے اندر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، جو میرے بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے شان اولیاء کرام کو بیان فرمایا اور بتلایا کہ اے جہان والو، میرے جو برگزیدہ بندے ہیں، جن حق پرستوں کو میرا قرب حاصل ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ان پر کسی قسم کا خوف اور غم کیسے ہو سکتا ہے جب خالق کائنات نے ان سے ارشاد فرمایا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا اور آخرت کی زندگی میں مددگار ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ بے شک متقین کے ساتھ ہے۔ اب رب تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے نا کہ جو میرے برگزیدہ بندے ہیں ان پر نہیں کوئی خوف آنے والا اور نہ وہ غم میں ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رب تعالیٰ کا فرمان عالیہ ہے، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، یعنی جو شخص میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب پہلے اللہ فرما رہا ہے کہ ان پر نہیں کوئی خوف آنے والا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اب رب فرما رہا ہے کہ جو میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اس حدیث مبارکہ پر توجہ فرمائیں کہ جو رب تعالیٰ کے جو احکامات کو رد کرتے ہیں، اب رب تعالیٰ اپنے بندے جو ہیں، اپنے جو دوست ہیں رب تعالیٰ کے، ان سے دوستی رکھنا چاہتا ہے۔ اب ان سے دوستی رکھ کر ان کے ساتھ جو دشمنی رکھنے والے ہیں ان سے اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ اب جو اولیاء کرام کے گستاخ ہیں انہیں اپنے گریباں میں منہ ڈال کر سوچنا چاہیے کہ جن مقبولان بارگاہ اقدس میں زبانیں تان دراز کرتے ہیں اور بتوں والی آیات کو اولیاء کرام پر چسپاں کرتے ہیں، انہیں یہ دشمنی جہنم کے کس مقام پر لے جائے گی۔ اس لیے خالق کائنات نے انہیں اپنا دوست سمجھ کر ان کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں سے اعلان جنگ فرمایا۔ تو اس مقام پر سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور برہانہ تیرا۔ اور اولیاء کرام وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی قوتوں کا اعتراف ان کا سب سے بڑا دشمن شیطان بھی کرتا ہے۔ جب شیطان کو قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب شیطان کو توکے لعنت ڈال کر بارگاہ سمدیت سے نکالا گیا تو اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے قسم ہے تیری عزت کی میں سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے بندے چنے ہوئے ہیں۔ اب شیطان بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ اولیاء کرام کو راہ راست سے دور نہیں کر سکتا، وہ اولیاء کرام کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے۔ اب جو بندہ ہو کر اولیاء کرام کی طاقت کو تسلیم نہ کرے، ان کے بارے میں بکواس کرے، جس طرح یہ جہلم کی سرزمین پر بیٹھ کر مرزا پلمبر بابوں کے متعلق بکواس کرتا ہے کہ بابے تو شے کونی، تو ہم تجھے بتاتے ہیں کہ 25 سفر المظفر کو جس بابے کا بریلوی کے اندر عرس ہوا، تو ہمیں یہ بتا کیا وہ تیرے چاچے کا ولیمہ ہوا تھا؟ وہ تو کہتا ہے کہ بابے تو شے کونی۔ ارے جب وہ خود کہتا ہے کہ میری ماں ہی کونی تو ہم کہتے ہیں تیرا ہے ہی کونی۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو بابوں کو نہیں مانتے، جو ہمارے بزرگان دین جو ہے ان کے متعلق بکواسات کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ فرما رہا ہوں۔ اب یہاں پر یہ ہم بات نہیں کر رہے بلکہ رب فرما رہا ہے کہ جو میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔
اب میں آخری بات داتا علی حجویری آپ کے متعلق میں بات کر کے اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں۔ داتا علی حجویری آپ کے مزار پر انوار پر حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے چلہ کاٹا۔ فیض باطنی حاصل کرنے کے بعد آپ نے یہ شعر داتا صاحب کی شان میں کہا، جو آج بھی آپ کو مزار پر انوار پر لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ داتا علی حجویری ایک مرتبہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھے تھے تو آپ کی جھونپڑی کے پاس ایک ہندوؤں کی بارات گزری، تو جب وہ آپ کی جھونپڑی کے پاس آئی تو وہ راستہ بھول گئے۔ ان میں سے ایک ہندو داتا صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے فقیر، ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ بتا دے۔ کیا کہا؟ ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ بتا دے۔ تو داتا صاحب علی حجویری فرمانے لگے کہ راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ راستہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں راستہ بتا دیں، لیکن داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ راستہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ وہ ہندو کہنے لگا کہ راستہ دکھا دے۔ تو داتا صاحب علی حجویری آپ نے توجہ فرمائی تو انہیں روضہ مصطفیٰ نظر آ گیا۔ جب توجہ فرمائی انہیں روضہ مصطفیٰ نظر آ گیا تو تمام ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو اس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب انشاءاللہ آگے ربیع الاول جو ہے وہ بھی قریب آ رہا ہے، حضور کی آمد کا مہینہ قریب آ رہا ہے، تو یہ جو جلنے والے ہیں، یہ جو ہندو، اس کے علاوہ یہ جو وہابی شیعہ دیوبندی ہیں، یہ تو جلیں گے، کیونکہ ہمارے آقا جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا، کیونکہ رب تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اب انسان کو اللہ نے مال دیا، اتنا مال دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو رب تعالیٰ نے ہمیں ایسا محبوب عطا کیا، ایسا محبوب عطا کیا، ایسا محبوب عطا کیا کہ جب حضور پیدا ہوئے تب بھی کسی شاعر نے کہا کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ جب حضور پیدا ہوئے تب بھی اپنی امت کو یاد رکھا، جناب جب حضور معراج پر گئے تب بھی اپنی امت کو یاد رکھا، جب حضور کا وصال مبارک آیا تب بھی اپنی امت کو یاد رکھا، اور کل بروز قیامت جب سفارش کریں گے رب کے بارگاہ میں، سجدہ کریں گے، تب بھی اپنی امت کو یاد رکھیں گے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا، ایسا نبی۔ تو ہم اب جو بندہ اپنے بیٹے کی خوشی میں ہر سال اس کی سالگرہ کرتا ہے، تو ہم ہر سال اپنے نبی کی ولادت پر خوشی کرتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ جو میلاد ہے یہ صرف سنی کر سکتے ہیں، صرف سنی، کیوں اور کوئی نہیں کر سکتا، صرف سنی کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے آپ کو میں نے اولیاء کرام کی شان کے متعلق بتایا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام سے سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔